بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وصحابہ الطاہرین الی یوم الدین. قال اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں علم اور عقل کی قوتیں بخشیں اور زمین میں اپنی خلافت سے سرفراز کیا، اس کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری اور پیغمبر بھیجے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. میں مبارکباد دیتی ہوں اپنے ان بہنوں کو جنہوں نے اس لاک ڈاؤن میں بھی پروگرام کو ترتیب دیا، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اپنے وقت کو اس طرح کے بہترین شغل سے آراستہ کیا. اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین. آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور ہماری ذمہ داریاں. آپ کے سامنے ابھی میں نے جو تلاوت کی وہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 تھی. اس کا ترجمہ ہے، یاد کرو عیسیٰ بن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا. بس جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں تو انہوں نے کہا کہ وہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو زمین پر بھیجا اپنی طرف سے ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا. سارے رسول معتبر تھے، لیکن آخری رسول کا مرتبہ سب سے معتبر ہے. یہاں پر تذکرہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جو پاؤں پھٹنے سے پہلے، روشنی کی آمد سے پہلے، جہاں میں نور کے پھیلاؤ سے پہلے خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ کا ایک رسول آئے گا. خود بھی ایک رسول ہیں، خود بھی اللہ کی جانب سے آئے ہیں، خود بھی ایک کتاب لے کے آئے ہیں، لیکن زور اس بات پر ہے کہ میرے بعد ایک اور رسول آئے گا. یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ دین مجھ پر مکمل نہیں کیا جا رہا ہے. وہ آئے گا جو اللہ کے احکامات کی تکمیل کرے گا. وہ آئے گا جس کے بعد آنے والا کوئی نہ ہوگا. میں اس آیت کے توسط سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس مشن کے تحت تشریف لائے تھے. کہ اللہ کی حمد و ثنا بلند ہو جائے، سارے جہانوں میں ایک اللہ کی ذات کا تعلق باقی رہ جائے، باقی سب تعلق کو ایک لا سے ختم کر دیا جائے، لا الہ الا اللہ. کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اور ایسا نہیں جس کی پوجا کریں، کوئی اور ایسا نہیں جس کی حمد و ثنا کریں، کوئی بھی تو نہیں جس پر اعتماد کریں، جس پر توکل کریں، جس پر بھروسہ کریں، جسے اپنا ولی بنا لیں، جس کو تمام سہاروں سے اونچا سہارا تصور کریں، جس پر بھروسہ کرنے کے بعد دل اطمینان پا جائے. یہی اسلام کی سب سے بڑی دعوت ہے، دعوت توحید. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اسی لیے مبعوث کیا کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں اور دوسروں کا تعلق قائم کروائیں. اس ایک ذات کے سوا جتنے تعلقات ہیں وہ انسان کو بے سکون کر دیتے ہیں. وہ ایک سہارا ایسا ہے جو انسان کو تسکین، بہم پہنچاتا ہے. بس یہی ایک نقطہ ہے جس سے پوری اسلامی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. ایک اللہ کی ذات کا تعلق، باقی سب اسی کے ساتھ ہے.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی اسی مشن کے تحت، پہلے انبیاء بھی اسی مشن کے تحت آئے، لیکن اس دور میں دعوت دینے کے باوجود اپنا مشن پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکے۔ دوسری بات اس آیت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے مشن کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکا، میرے بعد ایک نبی آئے گا جو اپنے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا، اور اس کا مشن کیا ہے؟ ایک اللہ کا نام بلند ہو جائے، سارے انسان جو اللہ سے بچھڑے ہوئے ہیں انہیں رب سے جوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ اپنے رب سے بچھڑ گئے ہیں اس لیے وہ بے سکون ہیں۔ میری بہنیں، انسان دنیا میں سکون کہاں کہاں تلاش کرتا ہے۔ مقام نبوت اس حوالے سے بہت بلند مرتبہ ہے کہ ہم اس مقام کی وجہ سے اپنے رب تک پہنچتے ہیں۔ سارے نبی اسی لیے اہمیت کے حامل ہیں کہ وہ اس دکھی انسانیت کو جو سکون تلاش کر رہے ہیں، کبھی گھر کی محبت میں، کبھی اولاد کی محبت میں، کبھی والدین کی محبت میں، کبھی شوہر کبھی بیوی کی محبت میں، کبھی بہن بھائیوں کی محبت میں، کبھی رشتہ داروں کی محبت میں، ان سب کو بتا دیں کہ کسی محبت میں سکون نہیں ہے جو انسان کے اسٹینڈرڈ پر پوری اتر سکے۔ یہ رسول ہیں جنہوں نے بتایا کہ انسانوں کی محبت کے لائق صرف ایک ہستی ہے، صرف ایک ہی ہستی ہے جو اسے سکون بہم پہنچاتی ہے۔ وہ ہستی کیسی ہے؟ فرمایا اجیب دعوت الداعی، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے، جہاں کہیں پکارے، جس انداز میں پکارے، وہ پکارے تو صحیح، اس کی پکار کو میں سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ میری بہن نے اللہ ہر بندے کے بیچ جو دوسرے لوگ آ گئے ہیں، جو عبادت گاہوں کے مجاور ہیں، پروہت ہیں، پادری ہیں، راہب اور درویش ہیں، یہ سب اللہ ہر بندے کے بیچ آتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات کہی علامہ اقبال نے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو۔ وہ جو اللہ ہر بندے کے بیچ آتے ہیں انہیں ہٹا دو، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تاریخ انسانی اس بات کی شاہد ہے کہ انبیاء کے گروہ کے سوا کوئی طبقہ ایسا نہیں جس نے اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق قائم کیا ہو۔ یہ نبی ہیں جنہوں نے خالق کا رشتہ مخلوق کے ساتھ اور مخلوق کا خالق کے ساتھ جوڑا، اس رشتوں کو نکھار کے سامنے رکھا کہ تمہارے دکھ کا، تمہارے سکھ کا ساتھی ایک اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام نبوت ہے، یہ نبی کا فریضہ ہے۔ ایک انسان دنیا میں آیا، اللہ نے اسے عقل عطا کی، اچھائی اور برائی کی تمیز عطا کی، اور رب العزت نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان عقل کی مدد سے اپنا اچھا یا برا پہچان سکتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ نے فطری طور پر اچھائی اور برائی کا احساس دیا، مسلسل انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں، اور پھر جب اللہ کے آخری رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے آتے ہی اس دین کی تکمیل کر دی گئی کہ اب کوئی اور نبی نہ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے میں اس چیز کو آپ کے سامنے لانا چاہ رہی ہوں کہ آپ جیے تو کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیے اس لیے کہ انسانوں کو رب کا بنا دیں، انسانوں کو رب سے ملا دیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس مکہ میں اور 10 برس مدینہ میں گزارے، اور اس طرح خالق کے ساتھ مخلوق کا رشتہ استوار کرتے رہے۔ اس رشتے کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو اس تعلق کی غماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کا جاگنا، آپ کا اللہ کے سامنے آہذاری کرنا، آپ کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو، ان آنسوؤں کا آپ کی داڑھی اور سینوں کو بھگو دینا، آپ کا اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، آپ کا انسانوں کے رب کی طرف دعوت دینا، سارے غم، ساری تکلیف برداشت کرنے کے باوجود ایک ہی لگن ہے کہ کسی طرح انسان اپنے رب کے وجود کو پہچاننے والے بن جائیں، کسی طرح انسان اپنے رب کے ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہی مشن تھا، اور مشن کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو درد ہے وہ راتوں کو آپ کی آنکھوں سے آنسو بن کر بہتا ہے، اور دن میں آپ کی مومن کی صورت میں کبھی دار ارقم میں، کبھی شیب ابی طالب میں، اور کبھی میلوں میں نظر آتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں جاتے تھے، پورے عرصے کے دوران آپ کی کیفیت کیا تھی؟ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر نوک کیا۔ اس وقت ان کی عمر 18-19 سال رہی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟
اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت خراب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا. حضرت خدیجہ نے آپ کے سر پر موٹا سا کپڑا باندھ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرما رہی تھی. دروازے پر ناک ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ کہا یا رسول اللہ حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آ جاؤ. اتنی رات کو کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ مکہ کے باہر گشت کر رہا تھا. ایک قافلہ آیا ہوا ہے. میں نے سوچا اگر آپ ان لوگوں کو دین کی دعوت پہنچا دیتے تو شاید ان میں سے کسی کو جہنم سے بچنے کی توفیق مل جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے، لیکن کھڑے ہوئے تو بالکل لڑکھڑا گئے. حضرت خدیجہ نے جلدی سے آپ کو پکڑ لیا. کہا یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اللہ نے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا حکم دیا ہے؟ آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ٹھیک سے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں. قربان جائیے اس رسول پر جن کے ہم امتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدیجہ 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھو. ایک تو یہ کہ اس راستے میں میری معاون اور مددگار بننے کی کوشش کرو. دوسرے یہ کہ یہ تمہاری حد درجہ محبت ہے جو تم مجھے جانے نہیں دے رہی ہو، لیکن تمہاری یہ محبت میرے لیے پریشان کن بن سکتی ہے. اگر آخرت میں حشر کے میدان میں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا محمد تم نے اپنا ذرا سا آرام کا خیال کر کے میرے بندوں کو میرا پیغام پہنچانے کا ایک اچھا موقع گنوا دیا، تو کیا اللہ کے سامنے مجھے شرمندگی نہیں ہوگی؟ حضرت خدیجہ نے اپنا ہاتھ ڈھیلا کر دیا. یہ الزام اپنے سر نہیں لے سکتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے کندھے کا سہارا لے کر گئے. وہاں لوگوں سے بات کی، اللہ کا پیغام پہنچایا. کوئی ایمان لایا نہیں لایا، سیرت کی کتاب اس طرف سے بالکل خاموش ہے. اگر ہم پلٹ کر اخلاص کے ساتھ اپنی تاریخ کو دیکھ لیں تو شاید ہمارے بہت سارے اختلاف اور انتشار کی بھی ہوا نکل جائے گی، لیکن ہم زحمت ہی نہیں کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں دیکھیں اس جذبے کی گہری چھاپ نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی ذات کے ساتھ گہرا تعلق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کا صبر، آپ کا شکر، آپ کا انسانوں کی خدمت کرنا، اپنی پوری زندگی انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر رکھ دینا، یہ سب ثابت کرتا ہے کہ آپ کی عظیم شخصیت صرف اپنے لیے نہیں تھی، صرف اپنے اہل خاندان کے لیے نہیں تھی، صرف اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں تھی، دوست احباب کے لیے نہیں تھی، بلکہ خود رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تو تم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا پہلو اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت کو جو قوت مل رہی ہے وہ کہاں سے؟ اللہ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے. پہلی وحی میں ہی اس کا تذکرہ موجود ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. علم کس کے نام سے؟ اس کے نام سے جس نے پیدا کیا، جو زندگی دینے والا ہے. علم دینے والا بھی وہی ہے اور انسان کو علم سکھانے والا بھی وہی ہے. لیکن دوسری وحی کے الفاظ دیکھیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اوڑھنے لپیٹنے والے اٹھ کھڑے ہو اور ڈرا دو. اے میرے پیارے بندے تم کہاں لیٹ گئے؟ تمہیں علم ملا، اب تم ریسٹ کرنے لگے؟ علم سکون کے لیے نہیں ملا، دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے. اٹھو اور دیکھو کرنے کا کام کیا ہے. فانذر، پھر لوگوں کو ڈرا دو. انسانیت کو جسے رب کے راستے کی طرف دعوت دینی ہو اس کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ اپنے ذات سے نمونہ پیش کرے. جب تک اس کی ذات نمونہ پیش نہیں کرتی اس وقت تک اس کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کے بارے میں خود رب العزت نے گواہی دی. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کا آغاز کس طرح کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، کھانے پر بلایا. ایک سوکھی پتلی ٹانگوں والا بچہ اٹھ کھڑا ہوا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ساتھ دوں گا. سوچئے اتنا بڑا مشن کہ سارے جہانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور کس کی مدد سے؟ ایک بچے، ایک بیوی، ایک غلام اور ایک دوست کی مدد سے. 4 لوگ، 4 ساتھی اور 5ویں خود ہیں. جب 5 انگلیاں ہوں تو مٹھی بن جاتی ہے، اور مٹھی بند ہو تو مضبوطی آ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر فائز تھے، اس مقام پر رہتے ہوئے سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو خدا شناس بنا دے.
خدا کے ساتھ ان کا تعلق قائم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے، اگر آپ کا چراغ بجھ جائے تو بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کہو۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے، یہی سب سے بڑی ریئلٹی ہے، یہی سب سے سچا موتی ہے۔ اب دیکھیے کہ انسان دنیا میں کس کس چیز کے اندر بھاگتا دوڑتا رہتا ہے اور بالآخر اپنی قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ قرآن نے اس صورتحال کی نقشہ کشی کی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم اسی فکر میں لبِ گور تک پہنچ جاتے ہو۔ پھر آپ دیکھیں کہ جس وقت آپ غار حرا میں تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت سے لے کر آخری لمحے تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان آفری کے سپرد کی، آپ کی زندگی ایک اللہ کے بلاوے کی تصویر نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی جدوجہد کی کہانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی مشن کی داستان ہے۔ آپ اس مشن کو دیکھنا چاہیں تو مکہ کی گلیوں میں دیکھیں، آپ اسے گھروں کے اندر دیکھیں، آپ اسے شیب ابی طالب میں دیکھیے، آپ اسے حج کے میلوں میں دیکھیے، آپ اسے طائف کے بازاروں میں دیکھیے۔ ایک طرف سے پتھر ہے، دوسری طرف انہیں کے لیے دعائیں ہیں، حالانکہ ایک بد دعا انہیں ملیہ میٹ کر سکتی تھی۔ لیکن محسن انسانیت کو غم ہے تو اس بات کا کہ کہیں یہ آگ میں نہ چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دعوت کا اسوہ ہے، یہ دعوت خدا کو منانے کی ہے۔ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ساری باتیں سیکھیں لیکن آپ کی دعوت کو نہ سیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس زندگی کی حقیقت کو نہ سمجھا، ہم نے رسالت کو نہ سمجھا۔ اسلامی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب تک یہ امت اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتی رہی، دنیا میں عدل و انصاف کا دورہ رہا۔ لیکن تاریخ کے کسی بھی دور میں امت مسلمہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس تصور کو ذرا بھی اگر دھندلایا تو امت کو بہت ساری پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس امت کو اللہ نے جو کئی نام رکھا ہے، قرآن مجید میں اس میں ایک نام آج سے 4500 پہلے جو نام دیا گیا تھا امت مسلمہ، اور ایک نام قرآن مجید میں اور دیا گیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اور فی الواقع تم ایسی امت ہو، امت وسط ہو، امت وسط کاش کہ اس کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں مرتسم ہو جائے اور بیٹھ جائے تو شاید ہم اپنی زندگی میں آخری سانس تک اس بے چینی سے دوچار رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک امت مسلمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، بھارتی ہیں، چائنیز ہیں، امریکن ہیں، افریقن ہیں، ساری کی ساری انسانیت حضرت آدم کی اولاد ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے ساری دنیا کے انسان آدمی کہلاتے ہیں۔ ہم سب پورے 6.25 ارب آدم کی اولاد ہیں، آدم کی خاندان کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلا انسان بھی بنایا تھا تو پہلا پیغمبر بھی بنایا تھا، تو معاف کیجئے گا یہ سب پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ ان کا نام اللہ نے رکھا، ان کا مقام اللہ نے بتایا، ان کے مقام اور مرتبے سے اللہ نے انہیں متعارف کرایا۔ فرمایا تم امت وسط ہو، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر کا کام یہ ہے اور ان کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ہیں، کوئی رسول اب نہیں آئے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 63 سال کی زندگی گزار کر چلے گئے، اللہ نے ان کو بلا لیا، تو اب پوری انسانیت تک یہ پیغام کیسے جائے گا؟ اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میرے بہنیں، اس کی ذمہ داری اسی امت مسلمہ کی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے امت وسط بنایا، بیچ کی کڑی۔ اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رہنما ہے اور پوری انسانیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں پا رہی ہے تو کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری انسانیت کو جوڑے گا؟ میرے بہنیں، یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو انجام دینا ہے۔ ایک اور بات جو بہت اہم ہے، اس کے اندر مفہوم جو ہے امت وسط، اس معنی میں بھی امت وسط ہے کہ یہ معتدل امت ہے، بیلنس امت ہے، اس کے ہاں افراط و تفریط نہیں ہے۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کی کتاب کو گڑمٹ کر دیا، اس میں اپنی باتیں ملا دیں اور پیغمبر کو پوجنے لگے۔ یہودیوں نے کیا کیا کہ اللہ کی کتاب کو جو ان کے پاس بہت دنوں تک 1500 سال تک محفوظ رہی، انہوں نے نبیوں کی شان میں گستاخی کی، اللہ کے پیغمبروں کو قتل کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ گمراہ ہو گئے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ امت تمام تر دور زوال سے گزرنے کے باوجود الحمدللہ دونوں اساس پر قائم ہے۔
اللہ کی کتاب بھی محفوظ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک ادا امت اسے سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ جو کمزوریاں ہیں الگ الگ انداز کی، پوری دنیا میں جو کمزوریاں ہیں، فکری بھی ہو سکتی ہیں، عملی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اصولی طور پر امت مسلمہ ان دونوں چیزوں سے جڑی ہوئی ہے، اسی لیے اسے امت وسط کہا گیا ہے، اس کے یہاں افراط و تفریق نہیں ہے۔ اور اس کا وہ نام جو بڑا انقلابی نام ہے، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کتنی بڑی بات ہے کہ امت مسلمہ جیسی بھی ہو، یہ امت مسلمہ جیسی بھی ہو پوری انسانیت کے لیے نکالی گئی ہے۔ امت کا یہ تعارف قرآن مجید نے کرایا ہے۔ خیر امت، سب سے بہترین امت۔ بہت ہی ایمانداری کے ساتھ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعی ہم ایسی امت ہیں؟ کیا واقعی ہمیں دیکھ کر یہ لگے گا کہ ہم وہ گروہ ہیں؟ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج امت کو یہی نہیں معلوم کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، لکھنؤ نوابوں کا شہر ہے، کسی نواب کے ہاں شور ہوا کہ گھر میں سانپ نکل آیا ہے، پورے گھر میں ہنگامہ ہو گیا۔ کنیز دوڑی دوڑی آئی نواب صاحب کے پاس، کہا حضور گھر کے اندر سانپ نکل آیا ہے۔ وہ ہڑبڑا گئے، کہاں سانپ نکل آیا ہے، ذرا بلانا کسی مرد کو۔ تو بیچاری سمجھ نہیں پائی، مرد ہی سمجھ کر آئی تھی تو سٹپٹا گئی، کہا حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ماشاءاللہ آپ بھی تو مرد ہیں۔ کہا ہاں 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 تم نے خوب یاد دلایا، لانا میری چھڑی ذرا۔ تو میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ اگر آج امت مسلمہ کا کوئی ٹیچر، امت مسلمہ کے کوئی ڈاکٹر اور امت مسلمہ کا کوئی ریڈر، اگر اس غریب کو یہ نہیں معلوم کہ امت مسلمہ کہتے کسے ہیں، اسے یہ نہیں پتا کہ خیر امت کسے کہتے ہیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ معاف کیجیے گا، جن لوگوں کو اپنے نام کا تعارف نہ معلوم ہو، جنہیں اپنا سراپا، اپنا حلیہ نہ معلوم ہو، وہ دنیا میں کسی سے کیا کہہ سکتا ہے کہ ہم پریشان ہیں حالات کے اضطراب سے۔ امت مسلمہ اسے کہتے ہیں جس کا ایک ایک پل اللہ کے حوالے ہو۔ یہ امت اللہ کے اشارے پر کھڑی ہو جائے، اللہ کے اشارے پر جھک جائے، اللہ کے اشارے پر بول پڑے، اللہ کے اشارے پر سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہو جائے۔ کیا دنیا میں کوئی اس سے آنکھ ملا سکتا ہے؟ لیکن معاف کیجیے گا، ہم اصولی طور پر تو امت مسلمہ ہیں، لیکن عملاً ہم امت مسلمہ کا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اصولی بات تھی جو میں نے آپ سے کرنی ضروری سمجھی۔ اس کے بغیر امت کے وہ تابناک تاریخ جو ہمارا ماضی ہے اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جس مقصد کے لیے بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر جو ایمانی شوق پیدا کیا، جو ایمانی جنون پیدا کیا، آپ دیکھیں کہ تعلیم کے حصول کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ایک جملے کو محفوظ کرنے کے لیے کم از کم 300 لوگوں کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ جو اصحاب صفہ میں بیک وقت کبھی کبھی رہا کرتے تھے۔ چبوترا تھا، کبھی چبوترے پر جگہ نہ ملتی زمین پر لیٹ جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ میں کئی ٹائم سے بھوکا تھا، میں لوگوں سے مسئلہ پوچھتا، حضرت ابوبکر رضی اللہ سے مسئلہ پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ سے مسئلہ پوچھا، وہ سمجھ نہیں سکے، میری کیفیت کو سمجھ نہیں پائے، مسئلہ بتا کر جواب دے کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بھوک سے حالت غیر تھی، میں نے ایک مسئلہ پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا، کہا کیا تم بھوکے ہو کیا؟ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحیح پہچانا ہے۔ آپ ان کو لے کر گئے، ایک جگہ ایک صحابی کو کہا، انہوں نے کھانا تیار کرایا، یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں کتابیں کتب حدیث میں ان سے روایت ہیں۔ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں بہترین نمونہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن آپ کی جیتی جاتی زندگی حدیث اور سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ہم اگر اس زندگی کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو آپ کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی اور آپ کا مشن بھی زندہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو ہمارے پاس ہے، اور کیسے ہمارے پاس پہنچا، لوگوں کی کیسی کاوشیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی صورت میں خوشخبری دی تھی کہ اللہ اس کے چہروں کو روشن کر دے جس نے میری حدیث کو سنا، اس سے یاد رکھا اور اسے دوسرے تک پہنچایا۔ یہ ذمہ داری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صرف سننے کی نہیں ہیں، سمجھنے کی ہیں، عمل کرنے کی ہیں، دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہیں۔
خود عمل کرنے اور دوسروں کی عملی زندگی میں لانے کی بھی ہیں۔ اور اگر آپ اپنی جگہ بیٹھ کر یہ انقلاب لانا چاہیں تو جزوی طور پر تبدیلی تو آئے گی، لیکن یہ تبدیلی زیادہ عرصہ تک نہ رہے گی۔ اس کے لیے اجتماعی زندگی کی ضرورت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے گھر والوں کی اصلاح کی تھی، لیکن پوری سوسائٹی کے اندر انقلاب لانے کی بھی کوشش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یہ حق ہے، اور جبکہ یہ ہمارا فریضہ ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو نہ صرف اپنائیں بلکہ دوسروں تک اسے پہنچانے والے بنیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک نقش سے محبت کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ میدان عرفات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے نام پیغام دینے کے بعد سب سے یہ پوچھا تھا، الا هل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ جو میرے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے وہ میں نے پہنچا دیا؟ کیا میں نے تم پر پیغام کو واضح کر دیا؟ اور سب نے بیک وقت ایک زبان ہو کر لاکھوں کے مجمع نے گواہی دی تھی، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام کو پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ یہ کیسی گواہی ہے؟ یہ نرالی گواہی ہے۔ اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہمیں بھی ہے، مشن تو ہمارا بھی وہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پوری امت کی فکر تھی۔ ہمارے اوپر کون گواہی دے گا کہ ہم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ کیا ہمارے لیے گواہی ہمارا نفس دے سکتا ہے؟ کیا ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، اولاد، دوست، رشتہ دار، ہمسائے، سوسائٹی کے افراد گواہی دے سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لوگوں سے گواہی لے گا کہ اس کا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ پیدائشی فرض دعوت دین کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو فریضہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی کوششیں کی، ایسے ہی آج ہمیں اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنا سب کچھ، اپنا وقت، سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لگانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسے پورا کرنے کے لیے انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاری رکھنے کے لیے دعوت دین کی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ دعوت دین حق کی گواہی کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے 3 پہلو ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ نے اپنا دین کیوں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام کیوں کیا، اور اس ہدایت اور رہنمائی کے لیے کون سے ذرائع استعمال کیے۔ دوسری بات، ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے ٹارگٹ کیا دیا، یہ کام کہاں تک لے جانا ہے، کہاں تک پھیلانا ہے۔ تیسری بات جو اس حوالے سے ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ اللہ کی گواہی کافی ہے، یہ اللہ کا مانیٹرنگ سسٹم ہے۔ اسی طرح سورہ صف میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہاں سے ہمیں ایک اور پہلو ملتا ہے جو اس راستے کی رکاوٹوں کے بارے میں ہے کہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے راستے کی رکاوٹیں کیا ہوں گی۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، 4 چیزیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو کیسے انجام دیا۔ پہلی بات جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے وہ ٹارگٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، جو رہنمائی کی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ سارے ادیان پر اسے غالب کر دے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ سارے ادیان پر غالب کر دے۔ ہم دیکھیں کہ دین کیا ہے، دین کا مطلب کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، مثلا سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، دن اور رات کا نظام وجود میں آتا ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں ہم پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پھر اپنے رب کو جا ملتے ہیں۔ پیدائش سے لے کر موت تک کچھ بھی ہمارے اختیار میں نہیں۔ زندگی کا ہر دن آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور بالآخر انسان اپنی موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔
جس کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں۔ زندگی میں کھانا پینا بھی ضروری ہے، رہنے سہنے کا انتظام بھی ضروری ہے، ایسے ہی اس کے لیے اس کی خواہشات بھی ہیں، اور پھر اس خواہشات کا دائرہ کتنا پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے پاس کوئی طریقہ زندگی ہو نہ ہو، یہ زندگی گزر ہی جائے گی۔ پھر آخر ہمیں اس طریقہ زندگی یعنی دین کی ضرورت کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے اسے ایک سادہ سے انداز میں رکھنا چاہتی ہوں۔ ہمارے ارد گرد کائنات میں کتنی چیزیں موجود ہیں، مثلا سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر انہیں بتا دیا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں یہ طریقہ اختیار کرنا ہے۔ جب سے دنیا وجود میں آئی، جب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، تب سے انہوں نے ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کیا۔ اسی طرح زندہ اشیاء، شیر ہے، بکری ہے، ہاتھی ہے، اسی طرح پرندوں میں عقاب، چڑیا، اسی طرح سمندر کو دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو ضابطہ مقرر کیا ہے، اس سے وہ نکلنے والا نہیں ہے۔ اگرچہ یہی ساری خصوصیات حیوانی حیثیت سے انسان کی بدنی ضروریات ہیں، لیکن انسانی حیثیت سے اس کی کچھ اور ضروریات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا طریقہ زندگی پیدائشی طور پر ہمیں عطا نہیں کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار کے پابند نہیں ہیں۔ ہم جانوروں کی طرح بھی انسانی طریقہ کار کے پابند نہیں ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے حصول کے لیے عقل عطا کی ہے، اچھے برے کا شعور عطا کیا ہے، نیکی بدی کی تمیز عطا کی، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، تاکہ انسان اپنے فطری طریقے کے مطابق چلے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی انسان سے یہ ڈیمانڈ کی کہ وہ یہ خدمت انجام دیتا رہے، لیکن انسان کا مزاج ایسا ہے کہ اس کا جی چاہے تو اللہ کی بات کو قبول کرتا ہے اور نہ چاہے تو نہیں کرتا، اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ میں تاریخ انسانی سے کچھ مثالیں دینا چاہتی ہوں۔ مثلا فرعون کا دور تھا، لوگ اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل پیرا نہیں تھے۔ پھر کیا تھا، ایک طبقہ تو بہت فائدہ اٹھاتا، اور دوسرا طبقہ، اس کی کیا کیفیت تھی؟ ان کی بیٹیاں لوڈیاں بنا لی جاتی تھیں، ان کے بیٹے قتل کر دیے جاتے تھے۔ کوئی انصاف نہیں تھا، دولت کی تقسیم بھی منصفانہ نہیں تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ فرعون اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا تھا۔ جس کے ساتھ زیادہ دشمنی ہوتی تھی، اس کو کھجور کے تنے کے ساتھ میخیں لگا کر زندہ اس کے ساتھ گاڑ دیا جاتا تھا۔ پوری دنیا تماشا دیکھتی تھی اور ڈر جاتی تھی کہ اگر فرعون کے خلاف زبان کھولی تو یہ سزا ملے گی۔ بات فرعون کی ہو یا کسی اور دور کی، آپ جس بھی دور کو دیکھیں، انسان جب بھی اللہ کے قانون کے خلاف اور انسانوں کے قانون کے مطابق رہی تو انسانوں کو کبھی بھی انصاف نہیں ملا۔ آپ دیکھ لیجئے، اس دور میں بات صرف فرعونیوں کی نہیں ہے، فرعون کے بعد آنے والے ادوار کی بھی ہے۔ مثلا ہم صرف اپنے طبقے کے متعلق اگر دیکھنا چاہیں کہ عورت کی کیا صورتحال تھی۔ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اس کا کوئی قانونی کوئی حق نہیں تھا، انسانی کوئی حق نہیں تھا، نہ اسے تعلیم کا حق تھا، نہ اسے مردوں کے برابر کھانے پینے کا حق تھا، نہ پہننے اوڑھنے کا حق تھا، نہ ہی وراثت کا کوئی تصور تھا۔ عورت کے بارے میں عام طور پر یہی کہا جاتا تھا کہ دنیا میں فساد 3 وجوہات کی بنیاد پر ہوتے ہیں: زن، زر، زمین، اور اس میں پہلے نمبر پر زن ہے۔ اسی وجہ سے ہر دور میں عورت کے ساتھ ایسا امتیازی سلوک روا رکھا جاتا تھا جس کی وجہ سے عورت پستی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس جہالت کی کیا صورتحال تھی؟ بیٹوں کو زندہ رکھا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ ایسے معاملات تھے جس کی وجہ سے انسانیت قسم پرسی کی حالت میں تھی۔ خود سوچئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دور میں بھیجا گیا، صورتحال کیسی تھی؟ کس نوعیت کی صورتحال تھی؟ عورت کو جینے کا حق نہیں تھا، اسے مال میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، کسی بھی معاملے میں اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ دوسری طرف اگر امن امان کی صورت دیکھیں تو لوگ اپنے گھروں سے نکلتے تجارت کی نیت سے، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتے اور بیچ شاہراہ پر پہنچتے تو قافلے لٹ جاتے۔ عورتوں کو قید کر کے لوڈیاں بنا لیا جاتا، بچے بھی غلام بنا لیے جاتے، مردوں کو قتل کر دیا جاتا۔ انسانیت کتنی بری طرح سفر کر رہی تھی۔ یہ صرف اس دور کی بات نہیں ہے، بلکہ جس دور میں بھی اللہ کی رہنمائی سے انسانوں نے منہ موڑا تو ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ آج کے دور کے حوالے سے بھی یہی معاملہ ہے۔ آج کا دور جس کو ترقی یافتہ کہا جاتا ہے، اس کی خود اپنی صورتحال دیکھیں کہ کیسی ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں عراق کے باشندوں کے ساتھ کیا ہوا؟ خود امریکہ اور یورپ کے حوالے سے دیکھیں، گورے کے مقابلے میں کالے پر کس قسم کے رویے رکھے جاتے ہیں۔ اسلام کا تو بنیادی اصول ہی انصاف ہے۔
اور اسلام کے مقابلے میں جتنے نظام ہیں وہ انصاف کی بنیاد پر قائم نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیشہ ناانصافی کا معاملہ سامنے آتا رہتا ہے۔ اسلام کے زیر کمان جو مسلمان علاقے تھے اس میں ذمی رہے، لیکن ذمیوں کے حقوق کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری تھی۔ ان کی عزت، ان کا مال، ان کے باقی معاملات اسلامی حکومت کی ذمہ داری تھی، اور ذمیوں کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب، ان کے خلفاء کیئرنگ تھے۔ اس وجہ سے انہیں اس علاقے میں اپنی عبادت کی پوری آزادی تھی، اور اس کے بدلے میں انہیں صرف جزیہ ادا کرنا پڑتا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے بعد اس علاقے کے اندر رہتے ہوئے ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ کی جائے گی۔ آپ دیکھیے کہ جب اسلامی نظام نافذ ہوا تو حضرت عمر فاروق کے دور تک پہنچتے پہنچتے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جہاں پر لوگ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنے والے تو تھے، لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ اسلام نافذ ہونے کا لازمی نتیجہ ہے۔ اسلامی قانون کی نظر میں خواہ کوئی عام شخص ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، قانون کی نظر میں وہ بھی VIP نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کس طرح اس بات کا اظہار کرتے ہیں اس کو ہم ایک مثال سے دیکھ سکتے ہیں، جب حضرت اسامہ رضی اللہ نے ایک خاتون جس کا نام فاطمہ تھا اور اس کا تعلق مسلمانوں سے ہی تھا، اس نے چوری کی تھی۔ حضرت اسامہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ اس کو ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ اسلامی نظام ہے جس میں آقا اور غلام کے درمیان، بادشاہ وقت اور فقیر کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ یہ وہ سسٹم ہے جو اللہ دنیا میں نافذ کرنا چاہتا ہے، جہاں ہر ایک کو اس کا حق ملے، جہاں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، جہاں ہر ایک کی عزت محفوظ رہے، جہاں ہر ایک کا مال محفوظ ہو، جہاں ہر ایک امن کی زندگی گزار رہا ہو، جہاں انسانیت پھلے پھولے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے رب العزت نے فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، تمام مسلمانوں پر ان کی عزتیں، مال اور جانیں حرام ہیں۔ یہ 3 چیزیں جن کے بارے میں اسلام بڑا سخت رویہ رکھتا ہے۔ اسلامی ریاست میں رہنے والا ہر فرد محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر دیکھیں تو انسان کو سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ خطرات تو یہی 3 ہیں، جان، مال اور عزت۔ اس کے بعد جہاں تک رزق کا معاملہ ہے تو اگر آپ کمانے کے باوجود اپنے لیے کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو اسلامی ریاست ایسے افراد کی ذمہ دار ہے جو اپنی کوشش کے باوجود مسکنت کا شکار ہیں، فقراء ہیں، معذور ہیں، یا کوئی اور ایسا عذر لاحق ہے۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے جہاں پر کوئی بھوکا نہیں رہتا۔ یہ اسلامی نظام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا اور اپنے رسولوں کے ذریعے سے انسانوں کو بتایا کہ دیکھو تمہارے لیے امن اسی میں ہے، تم اس کے سوا کسی بھی طریقے زندگی میں امن محسوس نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ کی مثال تو ہمارے سامنے ہے۔ ان کو اس بات کا خدشہ لاحق رہتا تھا کہ اگر میری ریاست میں دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی مر جائے، بھوکا مر گیا، تو میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ میرا رب اس بات پر پکڑ لے گا مجھے۔ یہ جواب دہی کا احساس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ رب العزت نے خود ان کی تعریف فرمائی ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں کے لیے سخت ہیں اور آپس میں شفیق اور رحیم ہیں۔ پہلے آپس میں کیسے تھے؟ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے تھے، ایک دوسرے کے مال لے لیتے تھے، ایک دوسرے کی بیٹیوں کی عزتیں خراب کر دیتے تھے، اور اب وہ کیسے ہیں؟ آپس میں شفیق اور رحیم ہیں۔ دین کا رشتہ ایسا محبت کا رشتہ بنا۔ ان کی نشانیاں اللہ نے کیا بتائیں، جن کا سر کسی کے آگے نہیں جھکتا تھا۔ اللہ نے کہا کہ اب ان کے مزاج کی شناخت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ کیسے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ تم جب دیکھو گے ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی میں مشغول پاؤ گے، یہ ان کی مثال ہے تورات میں۔ ایک چھوٹی سی مثال، بیت المقدس فتح ہوا، وہاں کے پادریوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ چابی آپ کے خلیفہ کے ہاتھ میں دیں۔
ابو عبیدہ بن جراح کمانڈر تھے، ان سے کہا ان کی کتابوں میں یہ پیشن گوئیاں تھیں کہ آخری پیغمبر کے زمانے میں یہ عبادت گاہ ان کے تحت آئے گی، ان کے ساتھیوں کے تحت، تو یہ علامتیں ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ کو اطلاع کر دی گئی۔ ظاہر ہے لمبا سفر تھا، قریب 20 دن جانے کا، 20 دن آنے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے ایک غلام کو لیا اور چل دیے۔ چاہتے تو پورا قافلہ جا سکتا تھا، تھوڑی دیر چلے پھر اتر گئے۔ غلام سے کہا کہ اب تم بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے آقا میں کیوں بیٹھوں؟ اگر آپ کو میرا اتنا ہی خیال ہے تو آپ تھوڑی دیر سستا لیں پھر چلیں۔ کہا نہیں، یہ انصاف کے خلاف ہو جائے گا۔ اب بیٹھتے اترتے یہ سفر پورا ہوا۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اب باری اس غلام کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے آقا اب رہنے دیں، سامنے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ذرہ برابر اگر دنیا پیش نظر ہوتی تو عمر خود کہتے کہ اب منزل قریب آ گئی ہے، لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، اب تم رک جاؤ۔ اب پہنچے تو وہی ہوا، لوگ سمجھ نہیں پائے، جو بیٹھا تھا اسے سلامی دینے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رونے لگے، کہا لوگوں، خلیفہ وہ نہیں ہے جو سواری پر بیٹھا ہے، خلیفہ وہ ہے جو لگام پکڑ کر چل رہا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ وہاں پہنچ گئے، جو کپڑے پہن کر گئے تھے اس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح گئے، کمانڈر تھے، ان کے دوست تھے، عشرہ مبشرہ میں سے وہ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، خدا کے لیے آج میری ایک بات مان لے، یہ جو کپڑا آپ پہن کے آئے ہیں نا، ایسا غلام بھی نہیں پہن رہے۔ مجھے اندیشہ تھا کہ آپ ایسے ہی چلے آئیں گے، میں نے آپ کے لیے ایک نیا جوڑا سلوایا ہے، آپ اسے پہن لیں۔ عمر رضی اللہ نے کہا خدا کی قسم ابو عبیدہ، اگر تمہارے علاوہ کسی نے یہ بات کہی ہوتی تو میں اسے سزا بغیر دیے نہ رہتا۔ ابو عبیدہ ہم گمراہ تھے، ہم اپنے ہاتھوں بت بناتے تھے، پوجتے تھے۔ ابو عبیدہ ہم اپنی سوتیلی ماں سے شادی کر لیتے تھے۔ ابو عبیدہ ہم ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ ابو عبیدہ اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا، اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی۔ پھر ایک بات کہا اگر ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور ذریعے سے عزت چاہی تو مجھے پورا اندیشہ ہے کہ اللہ ہمیں ذلت میں دوبارہ واپس کر دے گا۔ اگر ہم اپنی صورتحال پر غور کریں تو عمر کی یہ بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جو افراد تیار ہوئے، اس لیول کے افراد تو ہم قطعاً نہیں ہو سکتے، لیکن بس ہمیں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ ڈگر وہی ہے کامیاب ہونے کی۔ حضرت عروہ بن زبیر کا واقعہ، ان کے پیر میں سنگین پھوڑا نکلا ہوا تھا جو ناسور بننے لگا۔ ڈاکٹروں کا فیصلہ ہوا کہ پیر کاٹ دیا جائے۔ جب پیر کاٹنے کا وقت آیا تو لوگوں نے کہا کہ تھوڑی سی شراب پی لیجئے، کچھ نشہ کی کیفیت طاری ہو جائے گی جس سے درد کا احساس کم ہو جائے گا۔ عروہ رضی اللہ کو طیش آ گیا، بولے تم میرے ایمان کا مذاق اڑا رہے ہو؟ خدا کی قسم، ایک چیز میرے رب کو اتنی ناپسند ہے کہ اس نے اس کو حرام قرار دے دیا، تو میں اسے کیوں استعمال کروں؟ تم اپنے آلات لے آؤ اور پیر کاٹ دو۔ پیر کٹنے لگا، پہلے گوشت کٹا، پھر ہڈی کٹنے لگی تو درد کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو پیر کاٹنے کے بعد پٹی باندھ دی گئی تھی، پیر الگ رکھا ہوا تھا۔ لوگوں سے کہا میرے پیر کو اٹھاؤ، پھر اپنے پیر سے مخاطب ہوئے، میری زندگی کے بچھڑے ہوئے ساتھی، اب میری اور تیری ملاقات پھر نہیں ہوگی۔ اتنا کہہ کر جوش میں آ گئے۔ البتہ تمہیں اللہ کے یہاں آ کر گواہی دینی ہوگی کہ عروہ نے مجھے کبھی بھی اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کیا تھا۔ ظاہر عظیمت کا یہ پہلو آسان نہیں تھا، رخصت کا راستہ موجود تھا، مگر یہ راستہ وہی لوگ اختیار کر سکتے ہیں جنہیں اللہ سے شدید محبت ہو۔ آل یاسر کے سلسلے میں ایک کہانی سنانے کو جی چاہتا ہے کہ ایک ادنا خاتون نے کس طرح پورے خاندان کو اسلام کی گود میں لا بٹھایا۔ ابن سعد کا بیان ہے، یاسر یمن کے رہنے والے تھے، وہاں سے مکہ آئے اور ابو حذیفہ بن مغیرہ کے بھائی بن گئے۔ ابو حذیفہ نے اپنی لوڈی سمیہ سے ان کی شادی کر دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی تو حضرت سمیہ نے بڑھ کر لبیک کہا اور مسلمان ہو گئی۔ پھر ایک دن یاسر نے خواب دیکھا کہ ایک آگ سے بھری ہوئی گھاٹی ہے اور وہ گھاٹی کی بلندی پر کھڑے ہیں۔ پھر دیکھا ایک شاداب باغ ہے، اس میں سمیہ بڑے ٹھاٹھ سے ٹہل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سمیہ، شوہر کا حق ادا کرو۔ سمیہ نے جواب دیا، جب تک اس گھاٹی سے نہ اترو گے اس باغ میں نہیں آ سکتے۔ اب ان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے بیوی سے اپنا خواب بیان کیا۔ حضرت سمیہ نے کہا انہوں نے کہا کہ یاسر، خدا کی قسم تمہارا خواب سچا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اے یاسر، جلدی کرو، تم یقیناً مسلمان ہوگے۔
ابھی میرے ساتھ چلو، اللہ کے نبی کا ساتھ دو۔ پھر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ دونوں بیٹے عبداللہ عمار ساتھ تھے، سب مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونا تھا کہ ابو جہل اور پورا خاندان مخزومی دشمن ہو گیا۔ مشرکین مکہ انہیں بہت تکلیفیں دیتے اور انہیں آگ سے داغتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تو صبر کی نصیحت کرتے اور فرماتے کہ تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ بوڑھے یاسر عذاب کو سہ نہ سکے اور انتقال کر گئے۔ ایک دفعہ حضرت سمیہ سے ابو جہل نے کہا کہ اللہ کا انکار کرو۔ ان کا دماغ تکلیف کی وجہ سے اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پائیں۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ ایک اللہ جن کو تم مانتی ہو اس کا انکار کرو۔ حضرت سمیہ کو غصہ آ گیا۔ جو جملہ ان کا تاریخ میں محفوظ ہے، انہوں نے کہا کہ ابو جہل، تیری موٹی موٹی ہڈیوں میں جو جان ہے، خدا کی قسم میرے ایمان کی قوت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس نے ان کو بڑی نازک جگہ بھالا مار کر شہید کر دیا۔ سمیہ رضی اللہ کی جو چیخ آج سے 1400 سال پہلے ہوئی تھی، وہ چیخ امت مسلمہ کا حوصلہ بڑھا رہی ہے۔ یہ ہمارے دور اول کی تصویر ہے جو ہمارے ایمان کو قوت دے رہی ہے۔ اس ضمن میں اخوان کی خاتون رہنما زینب الغزالی کا واقعہ بڑا ایمان افروز ہے۔ جب انہیں جیل میں ڈالا گیا اور انہیں ظلم و ستم کا شکار بنایا گیا، زینب الغزالی کو چھت سے لٹکا کر زد و کوب کیا جاتا۔ جب تکلیف ناقابل برداشت ہو جاتی تو چیخنے لگتی تھیں۔ چیخنے کے دوران وہ اپنے کو مخاطب کرتے ہوئے ایک جملہ کہتی تھی۔ زینب الغزالی کی چیخ کا وہ جملہ کتنا معنی خیز ہے۔ وہ خود کو مخاطب کرتے ہوئے بولتی، اے زینب، تو سمیہ سے بہتر نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ کو دیکھیں۔ اس مختصر وقت میں بہت سے ابواب تو نہیں کھول سکتی۔ ابوبکر رضی اللہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت سارا اپنا مال لٹا دیا لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے ان غلاموں کو آزاد کرانے میں۔ حضرت بلال خود حضرت ابوبکر رضی اللہ کے آزاد کردہ ہیں۔ ایک موقع پر حضرت بلال رضی اللہ کو مکہ کے اوباش لڑکوں نے ان کے گلے میں پھندا ڈال کر اور مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے رہے۔ آخر میں تپتی ریت پر کنکریاں بچھائیں اور خون آلود پیٹھ کے بل ان کو لٹا دیا۔ ایک بڑا وزنی پتھر لا کر ان کے سینے پر رکھ دیا، جس سے زبان ترچھی ہو کر باہر نکل آئی۔ کفار قہقہے لگاتے ہوئے چلے گئے کہ آج محمد کا یہ دیوانہ ختم ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد کفار میں سے ایک رحم دل آدمی کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے کسی طرح پتھر ہٹایا، کہیں سے لا کر حضرت بلال کے حلق میں پانی ڈالنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب حضرت بلال میں زندگی کی علامات لوٹنے لگیں تو ان کی زبان سے وہی اللہ احد کا جملہ نکلنے لگا۔ وہ آدمی حیرت زدہ رہ گیا کہ اس قدر اذیت کے بعد بھی بلال کی زبان سے وہی جملہ ادا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے طور پر ہمدردانہ لہجے میں کہا، بھائی بلال، تم کیوں نہیں محمد کا ساتھ چھوڑ دیتے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے جب سے ان کا ساتھ پکڑا ہے روزانہ تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ نے اپنے محسن کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، بھائی، تم بازار میں 2 پیسے کا مٹی کا برتن خریدتے ہو تو اس کو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو کہ اس میں کوئی کھوٹ تو نہیں ہے۔ میرے رب نے مجھے جنت کے بدلے خرید لیا ہے، اب وہ مجھے ٹھوک بجا کر دیکھ رہا ہے کہ کہیں میرے بلال میں کوئی کھوٹ تو نہیں۔ تاریخ میں مختلف انبیاء کے ماننے والوں کا اجمالی ذکر موجود ہے کہ کس طرح ان پر آرے چلائے گئے، آگ کی خندقوں میں ڈالا گیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے واقعات تاریخ کے روشن ابواب ہیں۔ حضرت بلال کی طرح بہت سارے لوڈیوں اور غلاموں کا حال کتابوں میں ملتا ہے جن پر بے انتہا ظلم کیا جاتا تھا اور اس ظلم کے سامنے اسلام کی دعوت دینے سے باز نہ رہتے تھے۔ جب کبھی دین کو غالب کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو تیسرا پہلو سامنے آتا ہے کہ دین کے غلبے کے لیے لوگ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ رکاوٹ کی وجہ سے۔ رکاوٹ کس چیز سے آتی ہے؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کی رکاوٹ تو بعد میں آتی ہے۔ ہماری دعوت تو کافروں تک پہنچی ہی نہیں، ہماری دعوت تو ہمارے اندر ہی نہیں گئی۔ سب سے پہلے تو خود ذہنی رکاوٹ ہے، پہلے خود ہی قبول نہیں کرتے، اپنا ذہن تیار نہیں ہوتا۔ معاملہ ایک مرکز کے تحت تعلیم حاصل کرنے کا ہو یا اسلامی نظام کے لیے مشترکہ کوشش کرنا ہو تو بہت سارے مسئلے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ گھر کا کیا ہوگا، وقت کیسے نکلے گا، ماں باپ کیا کہیں گے، آخر ان کا بھی تو حق ہے، شوہر خفا ہوں گے۔ سارے مسلمان گھروں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کا حق ادا کر رہے ہیں اور ان میں سے کسی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ جس نے اللہ کا حق ادا نہ کیا وہ کسی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔
اور اللہ کا حق کیا ہے؟ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرمانبرداری کریں اور اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جتنی توفیق اس نے ہمیں دی ہے اس کے مطابق جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اپنی پوری قوت لگا کر کریں۔ اگر آج تک ہم اپنا حصہ ڈالتے تو معاشرے کو تعلیم یافتہ بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ اس کی وجہ ہے ذہنی رکاوٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رکاوٹ کا کتنا احساس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں کے آغاز میں کہا کرتے تھے نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت دعا مانگا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا اور میرے حال کی اصلاح کر دینا، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ مشرکوں کی ناپسندیدگی کی وجہ سے جبر کی فضا میں رہنا پڑ رہا ہو۔ ہم تو اپنی چوائس سے اللہ کے دین کے خلاف چل رہے ہیں، ہم تو اپنی چوائس سے اللہ کے دین کو سیکھنا نہیں چاہتے، اس کو پھیلانا نہیں چاہتے، لیکن اب ہم انشاءاللہ اس روش کو ضرور تبدیل کریں گے۔ اس آیت کے حوالے سے 3 پہلو ہم نے دیکھے۔ چوتھا پہلو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، جو تم کر رہے ہو اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یاد رکھیں سب کچھ اللہ جانتا ہے، اللہ کی نظر میں ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں، گھر کے باہر کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے کون سی رکاوٹ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، مسلسل جائزہ لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مانیٹرنگ سسٹم کتنا اسٹرانگ ہے، انسان کہیں بھی ہو حتیٰ کہ تنہائی میں بھی اس کی نظروں سے وہ آزاد نہیں ہے۔ انسان ہر وقت امتحان کی کیفیت میں ہے۔ دنیا کا کوئی نظام اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا اللہ کا نظام مضبوط ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گھر گھر میں اس تعلیمی تحریک کو عام کر دیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنانا ہے۔ ایک شخص کی تعلیمی تحریک کا نتیجہ آج ہم سب کا مسلمان ہونا ہے، آج دنیا کے گوشے گوشے تک اسلام کا پھیلنا ہے۔ لہٰذا آج ہمیں بھی یہ فریضہ انجام دینا ہے، اس کی ذمہ داری کسی اور کے کاندھوں پر نہیں ڈالنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی کوششیں کی، ایسے ہی آج ہمیں اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لگانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذہنی رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاری رکھنے کے لیے دعوت دین کی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو حیات نو عطا کی۔ ہمارا بال بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان سے جکڑا ہوا ہے۔ ہم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرض ہے کہ ان کی تعلیمات کو عام کریں تاکہ انسانیت عدل و امن کی گھنی چھاؤں میں آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض ہے ہم اسی درد کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ یہ سرکار دو عالم کا حکم ہے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو موجود ہے وہ غائب کو پہنچا دے۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے، لیکن اب ہم جب اس کے وارث ہیں تو ہمیں اس فکر کو بیدار کرنا چاہیے، اس مشن کو آگے بڑھانا چاہیے جس کا ہم تمام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا۔ یہ کام اکیلے کا نہیں ہے، اس کے لیے مشترکہ جد و جہد کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم آپ کو وہی کال دینا چاہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، جو سارے پیغمبروں نے دی تھی، من انصاری اللہ، انصار مدد کرنے والا۔ یہ اسلام میں اللہ کی طرف سے ملا ہوا بہترین ٹائٹل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا مددگار بن جاتا ہے میں اس کی زندگی کے معاملات کو اپنی مٹھی میں لے لیتا ہوں۔ آئیے ہم سب مل کر اسلامی تعلیمات کو پھیلائیں، اپنی نسلوں کو آگ سے، اللہ کی ناراضگی سے بچائیں۔ یہ شوق، یہ فکر، یہ غم ہماری ضرورت ہے۔ دعوت کا شوق، اللہ کا پیغام پہنچانے کا شوق، خود عمل کا شوق۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مصداق ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دے، جس نے میری بات سنا، اسے یاد کیا اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔